السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں جو ہمارا لیکچر نمبر 5 ہے، اس کا ریویژن۔ اصل میں ہم نے تو یہ ڈیٹیل پڑھا ہے، لیکن جن لوگوں کا مس ہوا ہے اب ان کے لیے پھر سے ریوائز کیا جا رہا ہے۔ تو لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم ایک مبارک حدیث سن لیتے ہیں۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من رأى منکم المنکر فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو بھی کوئی بندہ کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکے۔ فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ بِيَدِهِ فَبِلِسَانِهِ، اور اگر وہ اس کو ہاتھ سے نہ روک پائے تو پھر اپنی زبان سے روکے، اور اگر زبان تو پھر اپنے دل میں اس گناہ کی نفرت رکھے۔ وَذَلِكَ الْأَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ یعنی ایمان کے 3 درجے ہیں۔ سب سے پہلا درجہ یہ کہ گناہگار کو اس کے ہاتھ سے روکے اگرچہ طاقت رکھتا ہو۔ اگر یہ بھی نہ کر پائے تو پھر دوسرا درجہ جو ایمان کا ہے وہ یہ ہے کہ گناہگار کو گناہ سے زبان سے روکے، اسے سمجھائے۔ پھر اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو پھر اپنے دل میں اس گناہ کی نفرت رکھے۔ یہ تیسرا درجہ ہے ایمان کا، اور آخری دل میں بھی اس گناہ کی وجہ سے دل میں کھٹک پیدا نہ ہوئی تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ بندے کے پاس ایمان نہیں ہے۔ تو ایمان کا گناہ سے نفرت رکھی جائے۔ چلیے آئیے ہم آج کا سبق شروع کر دیتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کے لیے وائٹ بورڈ شیئر کرتا ہوں۔ ہم نے کل پڑھا، مونس پڑھا، مونس کا طریقہ وہ سیکھا، ہم نے مونس کی علامات ہم نے سیکھی۔ ہم نے دیکھا تھا مونس حقیقی کیا ہوتا ہے اور مونس غیر حقیقی کیا ہوتا ہے۔ مونس حقیقی میں ہم نے یہ سیکھا کہ جس مونس کے مد مقابل کوئی مذکر موجود ہو اس کا مونس حقیقی کہیں گے، جیسے امن یا اختن۔ اور پھر وہ مونس جس کے مد مقابل میں کوئی مذکر موجود نہ ہو لیکن پھر بھی عرب لوگ اس کو مونس مانتے ہیں، ہم اس کو مونس غیر حقیقی کہیں گے۔ جیسے شمسن ہے، قمرن ہے، اس کو مونس غیر حقیقی کہا جاتا ہے۔ آئیے دیکھ لیتے جو یہ مونس غیر حقیقی ہے، انہیں یہ 2 طرح کے ہو سکتے ہیں، یا مونس سماعی ہو سکتے ہیں یا پھر مونس لفظی ہو سکتے ہیں۔ مونس لفظی کی ہم نے وہ مونس جو حقیقت میں مونس نہ ہے لیکن لفظوں میں ان میں مونس کی علامت پائی جاتی ہو، اور پھر ہم انہیں مونس کہتے ہیں۔ اب یہ لفظوں میں مونس کی علامت کیا ہے؟ یا ہم نے کل دیکھا تھا، یہ گولتا ہو سکتا ہے، یا پھر یہ الف مکسورہ ہو سکتا ہے، یا پھر یہ الف ممدودہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ 3 علامتیں ہم نے کل پڑھ لی مونس لفظی کی۔ آئیے ہیں مونس سماعی کیا ہوتے ہیں۔ مونس سماعی وہ مونس ہوتے ہیں جو نہ تو حقیقی ہوں بلکہ کیا ہو پھر غیر حقیقی۔ اب غیر حقیقی میں وہ کون سے ہوں؟ مونس لفظی نہیں، کوئی علامت نہ پائی جاتی ہو پھر بھی ہم انہیں مونس ہی مانتے ہیں۔ اب یہ زیادہ نہیں ہے، ہمیں زیادہ یاد نہیں رکھنے، لیکن تھوڑے سے ہیں، تو میں ایک آئیڈیا دیتا ہوں یہ کون کون سے ہم کن کن چیزوں کا ہم مونس مانتے ہیں عربی میں۔ سب سے پہلی بات جو ہے نا وہ ہواؤں کے نام ہے۔ عربی میں جب بھی ہواؤں کے نام آئیں گے نا تو یہ سمجھیں گے ہم سماعی ہیں، یہ مونس ہم مانیں گے۔ جیسے اگزامپل ہے ریحن، ریحن یہ ہوا، صبح کی ہوا۔ ایسے سرسرن ایک ہے، ہوا کی ٹائپ ہوتی ہے۔ ایسے بادن، ہم عربی میں ہوا کو باد بھی کہتے ہیں۔ ایسے سمومن، سمومن بھی ہوا کو کہتے ہیں۔ تو بھی نام عربی میں آئیں گے نا ہم انہیں مونس ہی مانیں گے، ہم انہیں مونس ہی مانیں گے، چاہے ان میں مونس کی علامت موجود نہ ہو، لیکن ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ ہوا کا نام، یہ مونس ہی مانا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، یہ مونس ہی مانا جائے گا۔ تو ایسی دوسری جو ہوتی ہے جو عربی میں ہم جس کو مونس مانتے ہیں وہ شراب کے نام۔ شرابوں کے جتنے بھی نام ہوں گے نا وہ سب کے سب مونس ہی مانے جائیں گے۔ جیسے خمرن، قرآن میں یوز ہوئے خمرن، خمرن کیا ہوگا؟ یہ شراب کا نام ہے، یہ مونس ہی ہمیشہ مانا جائے گا۔ ہم جو بھی پروناؤن اب خمرن کے ساتھ استعمال کریں گے نا مونس ہی ہوگا۔
ہمیشہ، تو ہم خمرن کو مونس ہی مانیں گے، یہ شراب کا نام ہے۔ ایسے ہی دوسری نام، اس کا دوسرا نام بھی ہوتا ہے خرطومن، یہ بھی قرآن میں موجود ہے، خرطومن۔ تو خرطومن بھی شراب کو کہتے ہیں، یہ بھی مونس ہی مانا جائے گا۔ میں نے پہلی بات جو کہی وہ ہواؤں کے نام یہ مونس مانے جاتے ہیں، یہ مونس سمائی ہیں، یعنی جو ہم سنتے آئے ہیں، یہ مونس لفظی نہیں ہے۔ مونس لفظی وہ مونس ہوتے ہیں جن کے الفاظ میں مونس کی علامات، 3 علامتوں میں سے کوئی علامت موجود ہو، یا گولتا ہو، یا الف مکسورہ ہو، یا الف ممدودہ ہو، پہچان جاتے ہیں کہ یہ مونس ہے۔ لیکن اب ایسے بھی، جیسے یہاں پہ خمرن لکھا ہے، خمرن میں نہ تو گولتا ہے، نہ تو الف مکسورہ ہے، اور نہ ہی الف ممدودہ ہے، پھر بھی ہم انہیں مونس مانتے ہیں۔ عربی میں ان کو مونس ہی ٹریٹ کیا جاتا ہے، عرب لوگ انہیں مونس کے نام سے پکارتے ہیں۔ اس لیے ہمیں تھوڑا سا آئیڈیا ہونا چاہیے کہ ہم کن کن چیزوں کو مونس مانیں گے۔ جیسے میں نے پہلی بات کہی، ہواؤں کے نام جتنے بھی ہوں گے وہ سب مونس ہوں گے، شرابوں کے نام جتنے بھی ہوں گے وہ سب مونس ہوں گے، اور تیسری چیز آگ کے نام، وہ سب کے سب مونس مانے جائیں گے۔ فار ایگزامپل نارن، عربی میں نارن، نار کو کہتے ہیں، آگ کو کہتے ہیں، یہ مونس مانا جائے گا۔ جہنمن، جہنمن، یہ بھی مونس ہی مانا جائے گا، آگ کا نام ہے۔ جحیمن، جحیمن، یہ بھی آگ کا نام ہے تو مونس مانا جائے گا۔ ہمیں قرآن میں یوز ہے سعیرن، سعیرن، یہ بھی مونس ہی مانا جائے گا کیونکہ یہ آگ کا نام ہے، سعیرن۔ سقرن، سقرن، یہ بھی آگ کا نام ہے تو یہ بھی مونس ہی مانا جائے گا، یہ بھی مونس ہی مانا جائے گا۔ آگ کے جمع سب کے سب مونس مانے جائیں گے۔ ہواؤں کے نام، شرابوں کے نام، آگ کے نام، یہ سب کے سب مونس مانے جائیں گے۔ اور ملکوں اور شہروں کے نام، ملک اور شہروں کے نام جتنے بھی ہوں گے وہ سب کے سب مونس مانے جائیں گے۔ جیسے مصرن ایک کنٹری کا نام ہے، ٹھیک ہے جی، مونس مانا جائے گا۔ مکتن ایک شہر کا نام ہے، مونس مانا جائے گا۔ ریاضن ایک تو مونس مانا جائے گا۔ ایسے کشمیرن، کشمیرن یہ جی مونس کا نام ہے، یہ شہر کا نام ہے تو مونس مانا جائے گا۔ تو جتنے بھی کے نام ہوں گے نا وہ سب کے سب عربی میں ایز مونس ٹریٹ کیے جائیں گے، ایز مونس ٹریٹ کیے جائیں گے۔ اب دوسری جو ٹائپ ہوتی ہے ہم مونس مانتے ہیں جسم کے وہ باڈی پارٹس، ہیومن وہ باڈی پارٹس جو پیئرز میں ہوں، جسم کے اعضاء 2 ہیں جو پیئرز میں ہے نا، وہ باڈی پارٹس جو پیئرز میں ہیں، جو جوڑوں میں ہیں، ان باڈی پارٹس کو ہم ایز مونس ٹریٹ کر لیں گے۔ جیسے عربی میں ہاتھ کو کہتے ہیں، ہاتھ ہمارے پاس 2 ہوتے ہیں تو یدن مونس مانا جائے گا کیونکہ یہ جیسا 2 ان نمبر نا، یہ پیئرز ہیں، تو جتنے بھی باڈی پارٹس وہ مونس مانے جائیں گے۔ اگلی اگزامپل اسی کی قدمن، پیر، قدمن، پیر، پیر کو کہتے ہیں تو یہ مونس مانا جائے گا، کیوں؟ کیونکہ میں ہے، یہ جوڑوں میں پیئرز۔ ہاں جی، عینن، ماشاء اللہ، کون بولا آپ کا نام؟ مومن سر۔ نام کیا؟ عینن مطلب آنکھ، یہ پیئرز میں ہے نا آنکھ، تو اس کو بھی ہم مونس ہی کہیں گے، اس کو بھی ہم مونس ہی مانیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اذن یعنی کان، تو یہ بھی مونس ہی ہم مانیں گے کیونکہ یہ پیئرز میں ہے، یہ پیئرز میں ہے۔ لیکن یہاں پہ آپ کو ایک بات یاد رکھیے گا، اس کی کچھ ایکسیپشنز، رول کی کچھ ایکسیپشنز ہیں، یعنی کچھ باڈی پارٹس پیئرز میں ہیں لیکن وہ مونس نہیں مانے جاتے، جیسے حاجبن، حاجبن مطلب آئی بروز، بھویں، آئی بروز جو بھویں ہماری ہوتی ہیں وہ بھی پیئرز میں ہوتی، لیکن عربی میں انہیں ایز مذکر جاتا ہے، عربی میں انہیں ایز مذکر ٹریٹ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایسے اگر ہم کہیں مرفقن، مطلب ایلبو، ایلبو بھی ایلبو بھی ہمارے پاس 2 ہوتے ہیں نا، تو یس سر، یہ بھی پیئرز میں ہے، سو ہونا چاہیے تھا
لیکن یہ مذکر ہے. ایلبو کیا ہے جی؟ مذکر ہے. عربی میں ہم ایلبو کو ایز مذکر ٹریٹ کرتے ہیں. اب آپ پوچھیں گے سر ایسا کیوں ہے؟ دیکھیے بھیا میں یہی بولوں گا جی اس کے پیچھے کوئی لاجک نہیں ہے, بس یہ ایک لینگویج میں ہوتا ہے کہ کسی چیز کو مذکر ٹریٹ کرتے ہیں, کسی چیز کو مونس ٹریٹ کرتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں ہم روٹی کو ایز مونس ٹریٹ کر لیتے ہیں اور پانی کو ایز مذکر ٹریٹ کر لیتے ہیں, جبکہ حقیقت میں نہ ہی روٹی مونس ہے اور نہ ہی پانی مذکر ہے نا, یہ تو نیوٹرل ہے. لیکن پھر بھی ہم انہیں خود ہی کہ اسے مونس ٹریٹ کیا جاتا ہے اور اس سے ایز مذکر ٹریٹ کیا جاتا ہے. ایسی عربی میں نا پہاڑوں کے نام ہوں گے, چاند تاروں کے نام ہوں گے, سورج کے نام ہوں گے, یہ سب جو ہے یہ مار کیے جاتے ہیں عربی میں. ایسے جو باڈی پارٹس پیئرز میں ہیں انہیں بھی عربی میں ایز مونس ٹریٹ کیا جاتا ہے, جیسے یدن, قدم, اذن, عین. لیکن میں نے حاجب یعنی بھویں یہ پیئرز میں تو ہیں لیکن پھر بھی مذکر مانے جاتے ہیں. مرفق یعنی کوہنی یہ بھی پیئرز میں تو ہے لیکن پھر بھی مذکر. ایسے سوزون یعنی کن پٹی یہ بھی پیئرز میں تو ہوتے ہیں لیکن پھر بھی مذکر مانے جاتے ہیں. ایسے خدن یعنی چیکس, گال, خدن گال یہ بھی پیئرز میں تو ہوتے ہیں لیکن پھر بھی انہیں ایز مذکر ٹریٹ کیا جاتا ہے, انہیں پھر بھی مونس نہیں مانا جاتا, انہیں پھر بھی مونس نہیں مانا جاتا. تو جو میں بات کی وہ میں نے یہی کری کہ ہم نے سب سے پہلے کل پڑھا تھا مونس حقیقی اور مونس غیر حقیقی کیا ہوتا ہے. میں ایک بار پھر سے یہ ریپیٹ کر رہا ہوں, مونس حقیقی ہم اس مونس کو کہیں گے جس کے اپوزیشن میں کوئی نہ کوئی مذکر موجود ہو, اس کو ہم مونس حقیقی کہیں گے. اور جس کے مد مقابل میں کوئی مذکر موجود نہ ہو اس کو ہم غیر حقیقی کہتے ہیں, اس کو مونس غیر حقیقی کہتے ہیں. جیسے شمسن ہے, قمرن ہے, ایسے عینن ہے آنکھ. اور مونس غیر حقیقی کی ہم نے پھر ہم نے اس کا ایک ٹائپ پڑھا تھا مونس لفظی. مونس لفظی وہ مونس ہوتا ہے جس میں مونس کی علامت الفاظ میں پائی جائے. وہ حقیقت میں مونس تو نہیں ہے لیکن اس میں اس کی علامات لفظوں میں پائی جائے. جیسے ہم نے کیا علامات کیا تھی؟ گولتا, الف مکسورہ اور الف ممدودہ. ہم نے کہا کہ جہاں بھی ہمیں یہ 3 علامتیں دیکھی ہم کہیں گے بھائی وہ مونس ہے. اور پھر ہم نے وہاں گولتا کی چند ایکسیپشنز پڑھی جیسے حذیفہ, معاویہ, اسامہ, خلیفہ, طلحہ, وہ ہم نے کل دیکھا تھا, اب میں وہ ریپیٹ نہیں کر رہا ہوں. اور آج میں نے بات کی کہ دوسرا ٹائپ ہوتا ہے مونس سے غیر حقیقی کی. کیا میری آواز آ رہی ہے؟ میری آواز آ رہی ہے؟ یس سر. جی. جو آج مونس غیر حقیقی اس کی ہم جو دوسری ٹائپ پڑھ رہے ہیں وہ مونس سماعی ہے. سماعی ورڈ کی لفظی میننگ ہوتی ہے جو ہم سنتے آ رہے ہیں, جو ہم پچھلے صدیوں سے سنتے آ رہے ہیں کہ ہم نے بھی اس کو مونسی مانا. اس میں نے کہا کیا کیا ہو سکتا ہے, شمسن, قمرن, بہت ساری ورڈز ہیں عربی میں. اب ہم کتنے سارے یاد رکھیں گے؟ تو ایک جنرل آئیڈیا ہم دے رہے ہیں. ہواؤں کے جتنے بھی نام مانیں گے جیسے ریحن ہے, سرسرن ہے, بادن ہے, سمومن ہے. ایسے شرابوں کے جتنے بھی نام ہوں گے وہ ہم مونس مانیں گے. خمرن ہے, خرطومن ہے. اور آگ کے جتنے بھی نام ہوں گے جیسے نارن, جہنم, جحیم, سعیر, سقر, یہ سب کے سب ہم مونس مانیں گے. اور وہ باڈی پارٹس جو پیئرز میں ہیں انہیں بھی ہم مونس سے شمار کر لیں گے. قدم, اذن, عین, یہ سب کے سب مونس مانے جائیں گے. لیکن اس رول کی کچھ ایکسیپشنز ہیں جیسے حاجبن, مرفقن, صدغن اور خدن. یہ سب بھی پیئرز میں تو ہوتے ہیں پھر بھی ہم انہیں مونس نہیں مانتے, ہم انہیں مذکروں میں شمار کر لیتے ہیں. تو یہ تھی مذکر اور مونس کی بات. آئیے اب ذرا سیکھتے ہیں اگر ہمارے پاس کوئی مذکر کا مونس کیسے بنائیں گے. جو بھی کوئی مذکر ہو نا, جو بھی کوئی مذکر ہو, اگر ہمیں اس کا مونس بنانا ہے تو ہم اس کو گولتا ایڈ کر لیں گے, یہ مونس بن جائے گا. ہم اس کے پیچھے گولتا ایڈ کر لیں گے, یہ مونس بن جائے گا. جیسے فار ایگزامپل آپ کے پاس ہے ورڈ صالحن. صالحن مطلب نیک, صالحن. اس کا اگر ہمیں بنانا ہو تو ہم کہیں گے صالحتن. صالحتن ہم نے گولتا کا ایڈیشن کیا تو یہ مونس بنا, نیک عورت, نیک لڑکی, ایسے یہ مونس بنا. دوسری ایگزامپل اس کی اگر میں آپ کو دوں مسلمن. مسلمن مطلب مسلمان مرد. یس. تو اس کا مونس کیا بنے گا؟ مسلمتن. ماشاء اللہ, مسلمتن. اب آپ بولیے واجبن. حسن. اب حسن, حسن, حسن مطلب اچھا, بولیے اس کا کیا حسنتن.
माशा अल्लाह, इसका बनेगा हसनतुन, हसनतुन, अच्छी। हाँ, उस्तादुन, टीचर, मेल टीचर, यस सर। उस्तादुन, इसका क्या बनेगा जी? सही, उस्ताजुन, उस्ताजुन, उस्तादुन नहीं होता, उस्ताजुन होता है। उस्ताजुन, मेल टीचर, इसका क्या बनेगा? उसातिज़ातुन। नहीं, उस्तातिज़ातुन क्यों? ये बिल्कुल इतना सारा लिखेंगे हम ऐसे ही, जैसे ये था ऐसा ही लिखेंगे, बस यहाँ इस हम यहाँ ज़बर ऐड कर लेंगे और उस्ताज़ातुन, उस्ताज़ातुन, जैसे अभी कहा ना हसनतुन, मुस्लिमतुन, ऐसे उस्ताजुन से उस्ताज़ातुन, उस्ताज़ातुन। तो अब और कौन है मेरी में? आप बताइए, आबिदा नज़ीर, तिलमीजुन, आबिदा, तिलमिजातुन, तिल की मीनिंग होती है स्टूडेंट, तिलमिजात, तिलमीजुन, इसका तिलमीज़तुन। जाहिद आप बोले, जाहिद आप अनम्यूट कीजिए। तिफलुन, तिफलुन बोले तो बच्चा, जाहिद तिफलुन, इन्हें बच्चा। अब बच्ची को क्या कहेंगे हम? बच्ची को क्या कहेंगे? इसका मुनस कैसे बनाएंगे हम जाहिद? चलिए मुनज़्ज़ा आप बोले, मुनज़्ज़ा, मुनज़्ज़ा दे, कैसे बनाएंगे? तिफलतुन, यस सर। समझ नहीं आ रहा है क्या? तिफलतुन बनाएंगे ना, बस सिंपल सा है, गोलता ऐड कर लेंगे और कुछ नहीं है इसमें, हम गोलता है इसमें। ऐसे सबीयुन, सबीयुन भी बच्चा होता है, छोटा बच्चा, सबीयुन, क्या बनाएंगे? कैसे? सर सभी सबीयतुन, इसका यतुन, हाँ जी, यतुन। सबीयतुन, ठीक है जी, इस तरह से जी ये बच्ची बन गई। यस सर। अब होगा इब्नुन, हमारे पास है इब्नुन, इब्नुन लड़का या बेटा, क्या बनाएंगे इसको? बेटी को क्या कहेंगे? इब्नतुन, इब्न, समझ आ रहा है ना? आ रहा है ना आपको? जी, माशाल्लाह। अब अमुन, अंकल, इसको क्या बनाएंगे? और को क्या कहेंगे? अम्मतुन। माशाल्लाह, माशाल्लाह, अम्मतुन, अम्मतुन, ठीक है जी, हमने गोलता ऐड किया। यस सर। तो जहां भी अब आप गोलता देखेंगे ना पीछे, हम क्या समझ मोनस है, यस क्योंकि सर। हमने देखा ना, हम मुजक्कर को जब गोलता ऐड कर लेते हैं वो मोनस बन जाती है, ठीक है? तो अच्छा, अब आप मुझे बोलिए, कुछ लिखूंगा, आप बोलना ये मुजक्कर है या मोनस है। सय्यारातुन यानी प्लेनेट, ये मुजक्कर है या मोनस है? मोन, क्यों है मोनस? गोलता सर, बस माशाल्लाह, इतना ही कंसेप्ट है, इसके पीछे गोलता है, इसलिए मोनस है। ऐसे मकतबतुन, मकतबतुन बोले तो लाइब्रेरी, मकतबतुन, ये क्या है जी? ये मुनसर, मोनस, ये भी मोनस है, क्यों? क्योंकि इसके पीछे जो है ये गोलता हमें दिख गोलता, रहा है, इसलिए ये भी मोनस ही कहलाएगा। अब जरा आप बोलिए, ताइरुन, परिंदा, बर्ड, ये मुजक्कर है या मोनस है? मुज़क्कर। मुज़क्कर, अगर इसका मोनस बनाना होगा तो ताइरतुन। माशाल्लाह, ताइरतुन, ताइरतुन, इसका मोनस बना ताइरतुन, ठीक है जी। यस सर। अब जरा बोले, कुरास, कुरास्तुन यानी कुर्सी। कॉपी, नहीं यस सर। कॉपी, कॉपी। कुर्सी नहीं, कॉपी, कॉपी, कुर्सी यस सर। यस कुर्सी सर। होता है, मोनस, ये मोनस है, क्यों? क्योंकि इसके पीछे बोलता है हमें, ठीक है जी। अब आप बोलेंगे सर इसका मुजक्कर बना लो, भाई इसका मुजक्कर नहीं कुरासुन। बनेगा। नहीं, इसका मुजक्कर क्यों बनेगा? इसका मुजक्कर बनेगा ही नहीं, क्योंकि भाई ये मुजक्कर ही है। यस सर। मोनस हकीकी वो मोनस होता है जिसके मध्य मुकाबले में कोई मुजक्कर मौजूद हो, जैसे ताइरुन, जो शी बर्ड होती, इसके परिंदा होता है ना जो मेल होता है, ताइरुन, ये तो होता है। ऐसे हमने कहा कुरासतुन, ये कॉपी है, ये तो गैर हकीकी है, के मुजक्कर होगा नहीं, इसलिए मुजक्कर बनेगा नहीं।
آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ Yes, Yes, sir. sir. ہاں جی. جو آج ہم نے پڑھا اس میں کوئی کنفیوژن ہے؟ No, sir. ماشاء اللہ. اب ذرا آپ بولیے صحراء یہ مذکر ہے یا مونس ہے؟ یہ مذکر ہے. کیوں ہے مذکر؟ کول نہیں تھا بیچ میں سے. Sir, گولتا نہیں ہے. Golta. تین علامات پڑی ہے نا, ایک گولتا, ایک الف مقصورہ, ایک الف ممدودہ. یہ الف ممدودہ دکھ رہا ہے نا, Yes, sir. تو یہ کیا ہوا؟ مونس ہے. Yes. یہ مونس ہے. ٹھیک ہے جی. صحرا, جی صحرا کو کہتے ہیں صحراؤ. جیسے ابھی ہمارے پاس ہے حبلا, یہ مذکر ہے مونس ہے؟ Monas. کیوں مونس ہے؟ Sir. ہم؟ Maksura. ہاں جی, اس میں الف مقصورہ موجود ہے, اس لیے یہ مونس کہلائے گا, یہ مونس مانا جائے گا. ویسے حبلا مونس, حبلا پریگننٹ لیڈی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی, حبلا عربی میں پریگننٹ لیڈی کو کہتے ہیں, تو یہ مونس ہی ہوگی ویسے بھی. ایسی اشیاء, اشیاء یہ مذکر ہے یا مونس ہے؟ Monas, sir. کیوں ہے مونس؟ یہ Sir, کیوں مونس ہے؟ اس میں الف ممدودہ ہے. Mamduda. ممدودہ ایسے ہوتا ہے الف ممدودہ, یہاں سے کوئی ورڈ ہوگا اس کے بعد الف اور حمزہ ہوگا, اس کو, اور یہ بھی مونس کی ہی علامت ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی, یہ مونس کی علامت ہوتی ہے. ذرا بولیے اب غرفتن یعنی کمرہ, روم, یہ آئے گا یا مونس؟ Monas, sir. مونس سر. ماشاء اللہ. کیوں؟ کیونکہ اس کے گولتا. پیچھے گولتا. بس یہی Yes, sir. کنسپٹ ہے. یہ کنسپٹ ٹف تھوڑی نا ہے, یہ مت ٹف ہے. نو سر. ماشاء اللہ. تو یہ کلاس آپ لوگوں کو مس ہوئی تھی. آپ لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جس کو ابھی تک اور کوئی لیکچر میں کوئی ہے ایسا؟ آپ لوگوں میں سے کسی کو اور کوئی لیکچر مس ہوا ہے؟ نہیں ہوا ہے شاید. کہیں کوئی کنفیوژن ہے جتنا بھی ہم نے آج تک پڑھا؟ کوئی کنفیوژن ہے کہیں پر کسی ایک ٹاپک میں؟ کسی کو ہے کوئی کنفیوژن؟ No, sir. ہاں بولے, بنا شرم, اس میں شرم کی بات نہیں ہے. جب تک آپ لوگ بولیں گے نہیں تب تک سیکھیں گے نہیں. کوئی کنفیوژن؟ کوئی بات نہیں, اگر کسی کو کوئی کنفیوژن ہوگا بھی نا تو مجھ سے وہ پرسنلی رابطہ کر سکتی ہے, کوئی دقت نہیں. جہاں بھی کوئی کنفیوژن ہو مجھے میسج کیجیے, انشاءاللہ تعالی میں وہ کلیئر کر لوں گا. ٹھیک ہے جی. تو یہ آج کی لیکچر ہمیں مس ہوئی تھی, اب ہم نے اس کا ریویژن کیا, ہم نے پڑھا تھا, لیکن آئی ہوپ کہ جیسے میں نے پڑھا ہے نا ابھی آپ کو کوئی کنفیوژن نہیں ہے نا. اس میں اور ڈیٹیل میں جانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, اور اس میں اور کوئی بات ہے بھی نہیں جو میں نے نہیں کی. اس میں ڈیلی کلاسز اٹینڈ کیا کیجیے جو شام 8:15 کو ہوتی ہے. آپ لوگ اس میں آیا کریں روزانہ, اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ ایک کاپی بنائیے, جو باتیں ہم یہاں پڑھتے ہیں وہ لکھ. اور اگر آپ لوگوں کے پاس اس چیپٹر کے یہ نوٹس نہیں ہے تو مجھے میسج کیجیے گا پرسنلی. میں ان لوگ جو مجھے پرسنلی میسج کرے گا, میرے پاس مجھے نوٹس ہے, میں اس کو نوٹ سینڈ کر پھر سے. لیکن تھوڑا انوائنگ لگتا ہے نا بار بار گروپ میں ایک ہی میسج ڈالنے سے, اچھا نہیں لگتا. وہاں اور بھی باقی ساتھی ہیں تو انہیں ڈسٹرب نہ ہو جائے, اس لیے. تو اگر آپ کو چاہے مجھے میسج پر انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو یہ سینڈ کر لوں گا, اور کوئی بھی اس میں کوئی دقت ہو, کوئی کنفیوژن ہو تو وہاں بھی پوچھے گا. ٹھیک ہے جی. اور میں آپ لوگوں کو نا اور آپ لوگوں کو میں ایکسرسائز دوں گا, سالو کر کے مجھے سینڈ کریں گے. ٹھیک ہے جی. یس سر. ہاں جی, مجھے آپ لوگ میسج کیجیے گا تو میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ ایکسرسائز بھی دوں گا. اور کہیں کوئی کنفیوژن ہو یا میں چلیے ہم میٹنگ اینڈ لوگ شام کو ملتے ہیں انشاءاللہ 8:15 پھر سے اپنے ٹائم پہ کلاس میں ضرور آئیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.